بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جمعۃ المبارک۔ آج جمعہ ہے، 18 ذو الحج ہے 1444، 7 جولائی 2023 اور 23 ہار 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فتح 48ویں صورت ہے اور ترجمہ جس کا میں کرنے جا رہی ہوں، جس آیت کا، وہ ہے 20 اور 21۔ اللہ نے تم سے بہت سی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے اور نعمتیں دے جس پر تم قدرت نہیں رکھتے، اور اللہ کی قدرت میں تھی اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی سب سے اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے بھارت کی طرف سے کہ عالمی ثالثی عدالت کشن نگر اور رتلے متنازع منصوبوں پر 6 بھارتی اعتراضات مسترد ہو گئے ہیں اور پاکستانی موقف قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم خبر۔ اور عدالت تنازع پر پاکستان کی جانب سے دائر ہونے والی درخواست کو سننے اور فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ بھارت سماعت کے دوران نہ پیش ہوئی ہو تو بھی حق سماعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عالمی ثالثی عدالت کا یہ کہنا تھا۔ اور کشن گنگا جھیل 7.5 ملین کیوبک میٹر کی بجائے 1 ملین کیوبک میٹر اور رتلے ہائیڈروجن پاور پروجیکٹ کی گنجائش 24 ملین کی بجائے 80 لاکھ کیوبک میٹر ہونی چاہیے۔ ڈیزائن پر پاکستانی اعتراضات اور عدالت کا قیام غیر قانونی مستقل ثالثی عدالت کی سماعت پر شرکت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھارت کی طرف سے یہ ایک بہت اہم خبر تھی۔ اور پاکستانی سیاست کی خبر میں نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ، عمران حکومت نے نیب کو سابق وزیر اعظم کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا۔ احتساب عدالت کا یہ بیان تھا۔ نیب اور ریونیو بورڈ کو نواز شریف اور ان کی جائیدادوں میں 27 حصہ داروں کی پراپرٹی غیر منجمد کرنے کا حکم، تحریری فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں۔ فیصلے کا متن چور چور کہنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ مریم اورنگزیب، شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ اور الیکشن شاید 2024 میں بھی نہ ہوں، لطیف کھوسہ کا یہ بیان ہے۔ اور اسرائیل جانے والے گرفتار 5 پاکستانیوں کے رشتہ دار بھی وہاں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسلم ہسائی لڑائی کی سازش، سویڈن جیسی دوبارہ حرکت پر کوئی گلہ نہ کرے، یہ شہباز شریف کا بیان ہے۔ اور قیدیوں کو ٹیکنیکل کورسز کروائیں گے، سزاؤں میں رعایت ملے گی، یہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بیان ہے۔ پاکستان اور UAE کے درمیان قابل تجدید توانائی شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اہم خبروں میں جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ معروف بزنس مین ملتان سلطان ٹیم کے مالک گلبرگ میں واقع اپنے گھر میں پائے گئے سر میں گولی لگنے سے۔ اور توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیئرمین PTI آج ذاتی حیثیت میں طلب۔ اور عمران خان کی عدالت میں پیش ہونے کی نیت ہی نہیں لگتی، خاتون جج دھمکی کیس میں جج کے ریمارکس۔ غیر شرعی نکاح چیئرمین PTI کے خلاف کیس، سماعت 13 جولائی کو ہوگی۔ سول جج کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے درخواست گزار نے فریقین کو نوٹس بھیج دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ تھی کچھ مین پیج پہ مین خبریں۔ اور مغرب میں توہین اسلام کے منظم اور متواتر واقعات سے عالمی امن کو خطرہ ہے، سراج الحق نے یہ کہا ہے۔ اور نگران صوبائی وزراء صحت اور اطلاعات کا مزنگ ٹیچنگ اور گنگا رام ہاسپٹل کا دورہ۔ اور 9 مئی عمران خان کے ملوث ہونے کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تجزیہ کار کا یہ بیان ہے۔ اور الیکشن وقت پر ہوں گے، چیئرمین انتخابی اصلاحات
کمیٹی کا یہ بیان ہے، اور سینٹ قائم کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا PIA کے انتظامی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب 13 جولائی کو ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ 3 ہیڈک ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی درخواست۔ اس کے علاوہ لاہور سمیت کئی شہروں میں تیسرے روز بھی بارش حادثات میں مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے، 7 دہشت گرد گرفتار ہو گئے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں پولیس کیوں داخل ہوئی، شاہ محمود قریشی کا یہ بیان ہے، اور اس کے علاوہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جان بچانے والی ادویات کی قلت ختم نہ ہوئی، مریض اور اہل خانہ مزید پریشان ہوئے ہیں۔ بھارت کا دریائے راوی ستلج میں پانی چھوڑنے سے سیلاب کا خطرہ، ہائی الرٹ جاری ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ کا نجی دورہ امریکہ بھی تجزیوں اور تبصروں میں ہے۔ آباد گاروں اور کسانوں کو ان کا پورا حق ملنا چاہیے، آصف زرداری کا یہ کہنا ہے۔ یونان کشتی حادثہ، 54 انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ FIA کا بیان ہے۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث مزید 2 انسانی سمگلر گرفتار کیے گئے ہیں، اور اسرائیل جانے والی 5 ملزمان عدالت میں پیش، 14 روز کا ریمانڈ لے کر جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ ثانیہ 9 مئی فیصل آباد، گوجرانوالا اور پولیس نے بھی عمران خان کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ PP رہنما مولا بخش چاندیو کی پوتی سوئمنگ پول میں ڈوب گئی ہے، اور بارشوں سے انسانی جانوں کا ضیاع، پنجاب بھر میں گزشتہ 5 برس کی کارکردگیوں کا پول کھل گیا ہے، علیم خان نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا PIA کے انتظامی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے، سینٹ قائم کمیٹی نے یہ کہا ہے، اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس میں 3 ہیڈک ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی درخواست کی پیشکش کی گئی ہے۔ فلم اور TV کے نامور اداکار گوہر رشید کی چلبلی گفتگو آج ہنسنا منع ہے میں دیکھیے، اور ڈرامہ سیریل جھوم کی کہانی جذباتی موڑ پر آ گئی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ کس آج جیو پر دکھائی جائے گی۔ دبئی ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر 75 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو سکے گا، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں سہولیات فراہم کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں عمر سرفراز چیمہ، ختیجہ شاہ اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈز میں 20 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین کی درخواست ضمانت از گرفتاری مسترد کر دی گئی ہے، اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا معاملہ نیب نے وزرا کو 10 جولائی کو پھر طلب کیا ہے۔ یہ کچھ ملکی حالات تھے، اور غیر ملکی حالات جو ہیں بیرون ملک سے وہ ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا بدنیتی پر مبنی کوئی اور حل ناقابل قبول ہے، یہ پاکستان نے یہ کہا ہے۔ میر واعظ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور CPEC پاکستان کی قومی ترقی میں ٹھوس کردار ادا کر رہا ہے، یہ چین کی طرف سے بیان ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑی شنود پولو فیسٹیول کا آغاز آج ہوگا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، چیئرمین سینٹ نے عالمی پارلیمنٹ صدر کو خطوط لکھ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ برہان وانی شہید کی 7ویں برسی مقبوضہ کشمیر میں کل مکمل ہڑتال ہوگی۔ بھارتی سپریم کورٹ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جلد اسمبلی انتخابات کے مقدمے کی سماعت ملتوی۔ اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل سے آذربائیجان کے وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سرکاری ملازمین کی پنشن میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اوکاڑا اینٹی کرپشن میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توثیق۔ حادثے کے شکار آبدوز کی کمپنی اوشین گیٹ نے اپنی مہم معطل کر دی ہے، اور سیاسی پس منظر میں دبئی میٹنگز میں کیریئر ٹیکرز طے ہوئے نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ معاملات۔ اور اس کے علاوہ نادرا سے شہریوں اور اکثری حکام کا ڈیٹا لیک، PAC کی وزارت داخلہ کو تحقیقات کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اور پوسٹ مینوں کو موٹر سائیکلوں کی فراہمی
کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے۔ طالبان افغان خواتین پر پابندیاں ختم کریں، یہ OIC علماء وقت کا کہنا ہے۔ میکسیکو میں مسافر بس کھائی میں گرنے سے 29 مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے ہر شعبے میں غیر معمولی ترقی کی ہے، گورنر پنجاب کا یہ کہنا ہے۔ اور یہ کچھ اہم خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ کلاسیفائڈ نیوز ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ جات اخبار جو نیوز ہیں ان کی کچھ بقیہ جات ہیں دو پیجز کے اوپر۔ اور آج جمعہ ہے، اس لیے آج کا ایک ٹاپک ہوتا ہے اقرا کے نام سے۔ اقرا پیج ٹاپک پہ قاری محمد قاسم بلوچ جو ہیں وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ سوم، شہید مظلوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا روشن اور تاریخ ساز باب کے حوالے سے حضرت عثمان کے ان کو جو عثمان ذوالنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے آئینے میں انہوں نے یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ اور مولانا مجیب الرحمان نے بھی حضرت عثمان کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا سید سلمان یوسف بنوری جو ہیں وہ آپ کے مسائل اور ان کا حل بتاتے ہوئے جو ہیں وہ لڑکے اور لڑکی کے لیے مدت پرورش کے حوالے سے انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ تفہیم مسائل میں بھی مفتی منیب الرحمان نے جو ہے وہ بھی 3 کوسچنز کے جواب دیے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ ہے، اور مولانا نعمان نعیم کا جو ہے مذہبی رواداری اور امن و سلامتی کا تصور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اس میں ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ یہ تھی جی آج کی اخبار کی صورتحال۔ آپ کو آگاہی ہوگی ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ آج جمعہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی ملک پاکستان کو بھی اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ کل انشاءاللہ نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔